خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے اور اپنی گواہی کے لیے اپنے زندہ کلام کے لیے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا۔ میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے اور اس کے پاک اور قدوس نام کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آج جتنے خوش ہیں، جن لوگوں کو برکت ملی اس کے جلال کے لیے زوردار آئیے جن کے پاس روح کی تلوار ہے اپنا اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ جن کے ہاتھ میں روح کی تلوار ہے اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ بائبل مقدس کی بات ہو رہی ہے، خالی خیرہ نہیں۔ جن کے پاس بائبل اپنا ہاتھ کھڑا کریں، نیچے کہہ لیں۔ اب جتنے پڑھے ہیں یہاں پر وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں جن کو بائبل پڑھنا آتی ہے۔ چلے خدا آپ سب کو برکت دے۔ خدا کے زندہ کلام میں سے، نئے عہد نامہ میں سے، عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ جو بھی بیٹا یا بیٹی اس حوالہ کو پہلے نکال لے وہ سامنے آ کر تلاوت کرے گا۔ میاں نئے عہد نامہ میں سے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت مقدسہ تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ بڑی غور کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیے گا کہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت نئے عہد نامہ میں سے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب 14 سے لے کے 17 آیت تک۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس کی پاکیزگی کے طالب رہو، جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں، اور نہ کوئی حرام کار یا عیسو کی طرح بے دین ہو، جس نے ایک وقت کے کھانے کے لیے عوض اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو اس کو نامنظور ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، گو اس نے آنسو بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، جتنے بہن بھائی خدا کی حضوری میں آئے ہیں، خدا آپ سبوں کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے۔ خدا کا فضل والا ہاتھ ہمیشہ آپ کی زندگی کے اوپر رہے۔ آج کا جو کلام ہے اس کا موضوع بڑا خاص الخاص ہے۔ پچھلے 2 سبق ہم نے زبان کے بارے میں سیکھا، اور بالخصوص میں نے 10 ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے پچھلے اتوار کی عبادت میں رکھے تھے کہ زبان کرتی کیا ہے، یہ کس طرح کے گناہ سرزد کرواتی ہے۔ زبان کے وسیلہ سے انسان کس طرح خدا کے جلال سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا خاص ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو خدمت کے اندر ہے، باقی سب کے لیے بھی ہے، لیکن بالخصوص جو خدا کے خیمہ کی، خدا کے گھر کی خدمت انجام سر دیتے ہیں، یہ میسج ان کے لیے جو گاتے ہیں، بجاتے ہیں، ہدیہ اٹھاتے ہیں، جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، جو انتظامی امور کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے خدا کے کام میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان سب کے لیے ہے۔ پولس رسول زندہ ایمان کے اندر رہتے ہوئے پاکیزگی کی بات کرتا ہے۔ پاکیزگی لفظ سے بولا جاتا ہے تو یقیناً اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں سما جاتی ہیں۔ انسان کے قول کا،
اس کے فعل کا، اس کے لبوں کا، اس کی آنکھوں کا، اس کی زبان کا، اس کی سوچ، اس کے خیال کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور یقیناً آج میں آپ کے سامنے 6 باتوں کو رکھوں گا۔ اگر یہ 6 باتیں آپ کی زندگی کے اندر پورے طور پر غور کر جائیں تو خدا نہ صرف آپ کو برکت دے گا بلکہ خدا آپ کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کرے گا۔ آپ اس کے نام کو جلال دینے کا باعث بنے گے۔ بہت سارے لوگ خدا کی خدمت کے لیے اٹھتے ہیں لیکن وہ اس طور پر خدا کی خدمت نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات خدمت کرتے کرتے ساتھ لمحے بھی لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ لوگوں کی زندگی کے ساتھ ساری زندگی لمحے چلتی رہتی ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی زندگی کے اندر اس مقام کو، اس بلیسنگ کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ کلام کیا کہتا ہے، یہ بڑی غور کے ساتھ ہم مل کر سب عیسائی کو پڑھیں گے۔ لکھا سب کے ساتھ، اونچی بات سے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ آپ کے پاس بھائی بیٹھا ہے، بھائی بھائیوں کو، بہنیں بہنوں کو ایک دوسرے کو بتائیں میرے پیچھے بول کر، جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ اچھا شیر مار کے نہیں دسنا ہے، جن کر کے بول کے منہ، ہاں جی، جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا، وہ پاکیزگی ہے۔ دسو نام دے دو، جس کے بغیر کوئی خدا کو، کوئی خدا کے جلال کو دیکھ نہیں سکتا، حالانکہ دسو وہ پاکیزگی ہے۔ باجیوں پیچھے بھی دسو ذرا منہ کر کے، وہ پاکیزگی ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں کہ پاکیزگی کہتی کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ کلام کہتا کیا ہے۔ اگلی آیت کو بھی سب پڑھیں گے، غور سے دیکھتے رہو۔ اجرے کی نا کلام میں اتنی آواز ہی نکلنے جیسے کلام نو دیکھیں گے نا، جن کے اندر پاکیزگی ہوگی وہ بولیں گے بھی اور اپنے دل کا حال کھولیں گے۔ شاباش، اچھی بات بولے، غور سے دیکھتے رہو۔ کوئی شخص خدا کے جلال سے محروم نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کوئی کڑوی جڑ کئی گھراں دے وچ، کئی خانداناں وچ، کئی محلیاں وچ، کئی کلیسیاں وچ، کوائراں وچ، لیڈرشپ، سنڈے سکولز، ہر طرح کی جگہ پر کڑوی جڑ نکل آتی ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ سنیے غور سے، پھر بھی سمجھے گیا میرے ساتھ مل کر، ایسا نہ ہو کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے، جس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہوئے۔ آمین۔ آج کلام کی چند باتوں کو بڑی غور کے ساتھ سنیے گا۔ ہم نے پچھلے 2 اتوار سنا زبان کے بارے میں۔ زبان کرتی کیا ہے؟ زبان ایک بلا ہے۔ زبان کے ذریعے سے کون کون سی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، اور زبان کے ذریعے سے کون کون کی لعنتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں۔ 10 باتوں کو ہم نے سیکھا تھا جو زبان انسان کی زندگی سے سرزد کرواتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی طرف جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، نہ ہمارے خاندان سے ہے،
نہ کسی اور کے ساتھ، بلکہ ہماری اپنی پرسنل لائف کے ساتھ ہے۔ اور خدا اس بات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ خدا کا کلام اس بات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کلام کے اندر کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے۔ جب بات آتی ہے میل ملاپ کی، جب بات آتی ہے تعلقات قائم کرنے کی، جب بات آتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ باندھنے کی، پیار، محبت، صلح، سلامتی کے اندر اور مسیح میں رہتے ہوئے، تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جب ہم خدا کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں، جب ہم اس کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں، جب ہم اس کے صلیب کے نیچے آ جاتے ہیں، تو کلام کہتا ہے وہاں نہ مرد رہا نہ عورت رہا، بلکہ سب کے سب خدا کے برگزیدہ ہو گئے۔ اور برگزیدوں کی طرح چلو، نکموں کی طرح نہیں۔ کلام کہتا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر آپ کی زندگی کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر پاک پن نہیں ہے، اگر آپ کی ذات، قول اور فعل کے اندر پاک پن نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، تو آپ روزے رکھیں، آپ کے روزے فضول ہیں۔ آپ دعائیں کریں، آپ کی دعائیں فضول ہیں۔ آپ دعائیں دیں، آپ کی دعائیں فضول ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے تم پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ پاک بن کر میری حضوری کے اندر آؤ، میرے دیدار کے طالب آؤ، جب میں تمہیں برکت دوں گا، بحال کروں گا اور تمہاری نسل کو برکت دوں گا۔ آج مسئلہ ایک ہے، ہم برکتوں کے دعوے کرتے ہیں، ہم خدا کے جلال کو حاصل کرنے کے دعوے کرتے ہیں، ہم خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے تو دعوے کرتے ہیں، لیکن افسوس ہم ورشپر ہیں، ہم میٹنگ چلاتے ہیں، ہم انتظامی امور کرتے ہیں، ہم چرچ کے سارے مینجمنٹ کو، انتظام کو چلاتے ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہمارے کردار، ہمارے فعل، ہماری گفتگو کے اندر پاکیزگی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا میں چالو پھیر کے، میں جتیاں سدیاں کر کے، میں دو چار گیت گا کے کہاں گا خدایا میں بھی بڑا کچھ کیتا۔ بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے جب تک کوئی سب کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ نہ چلے گا، وہ خدا کو، اس کے جلال کو دیکھ نہ سکے گا۔ کلام کہتا ہے خبردار کوئی تم میں کڑوی جڑ نہ پھوٹ نکلے۔ کئی جڑا پھوٹ نکل دیا، کوئی ادھر جڑ نکل آتی ہے، کوئی ادھر جڑ نکل آتی ہے، لیکن آج ہم سیکھیں گے 5-6 باتوں کو کہ خدا کا کلام میل ملاپ کے تعلق سے کیا کہتا ہے۔ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، پینسل کی ضرورت نہیں ہے، اپنی دماغ کی کھوپڑی سے لکھا جائے تو ساری زندگی میں نہیں سکتا۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے۔ سیاہی کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے مٹ جاتا ہے، پتھر کے اوپر جو لکھا جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ یسوع کے خون سے آپ کے دل کے اوپر لکھا جائے گا، وہ اب تک قائم رہے گا۔ ہاللیلویا! کیونکہ یسوع کے لہو کے اندر ہے، اس کے اندر نجات ہے، رہائی ہے۔ 6 باتوں کو آج اپنے دل کے اوپر لکھ لینا ہے۔ پھر آپ جوانی کے اندر ہیں، بڑھاپے کے اندر ہیں، عمر کے جس مرضی حصہ کے اندر آپ خدا کی خدمت کریں، کوئی آپ کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا، اور آپ خدا کے جلال سے مبور ہوں گے تو خدا آپ کے ذریعے سے بڑے بڑے کام کرے گا۔ سب سے پہلی بات، اپنے خیالوں میں خدا کو اجازت نہ دیں۔ پاکیزگی کا پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے خیالوں میں خدا کو اجازت نہ دیں، بلکہ اپنے خیالوں میں پاکیزگی اختیار کریں۔
holy thoughts, positive thoughts, مثبت سوچ، مثبت خیال، مثبت کردار، مثبت گفتگو. اکثر انسان جب تنہائی کے اندر ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے جس سے انسان مشکلات کے اندر چلا جاتا ہے. اسی کو پاکیزگی کہتے ہیں. یہی سب سے بڑا امتحان ہے ایمانداروں کے لیے. یہی سب سے بڑا امتحان کی کڑی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنہائی کے اندر، اپنے خیالات کے اندر کس طرح پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، اور کس طرح پاک بن کر خدا کی حضوری کے اندر رہتے ہیں. پہلی بات پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سوچوں کو، اپنے خیالوں کو پاک رکھیے. اور دوسری بات ہے اپنے رویے میں پاکیزگی لائیں. بیہیویئر کے اندر، جب آپ کے بیہیویئر کے اندر، آپ کے رویے کے اندر واضح طور پر ایک پاکیزگی ہوگی، شفافیت ہوگی، بڑاپن ہوگا، تو خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرنا شروع کرے گا. میں جب نئی نئی خدمت کرنے کے لیے شروع ہوا تو میرے استاد تھے، وہ بتاتے تھے کہ خادم جو جوانی کے اندر بوڑھا ہو جاتا ہے وہ اپنے لیے بھی بابرکت ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی بڑا بابرکت ہوتا ہے. بابرکت خادم کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو پیار دے کر سلام کرتا ہے، پیار محبت کے ساتھ، صلح سلامتی کے ساتھ. یہاں پر پولس کہتا ہے کہ اپنے رویے میں پاکیزگی لائیں. آج ہم خدمت کے اندر تو ہیں پر ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا چلنا ٹھیک نہیں ہے، ہمارا بولنا ٹھیک نہیں ہے، ہمارا گفتگو کرنا ٹھیک نہیں ہے، ہمارا کسی کو مخاطب کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر پاکیزگی نہیں ہے، جس کے سبب سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب تک کوئی پاکیزہ حالت کے اندر نہ ہوگا خدا کو دیکھ اس عبادت کر لی نہیں آنے ہیں. ہم اس کی قربت کو حاصل کریں، ہم اس کی الفت کو حاصل کریں، ہم اس کی محبت کو، اس کے پیار کو، اس کے اتقان کو حاصل کرنے آتے ہیں تاکہ ہم عبادت کے وسیلہ سے اس کے نام کو جلال دے سکیں. لیکن عبادت کے اندر آنے کا فائدہ کیا ہے اگر ساڈا دھیان ہی نہیں خدا دے کلام وال، اگر ساڈا ورشپ پر دھیان ہی نہیں، اگر ہمارا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، ہمیں گانے کا، ہمیں بجانے کا، جب تک اس طور پر نہیں بجائیں گے، اس طور پر نہیں بجائیں گے، اس طور پر نہیں کریں گے جس طور پر خدا چاہتا ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ تم ہر وقت پاکیزگی کے طالب ہو. پاکیزگی بڑا ضروری ہے. ایماندار لوگوں کا، خدمت گزاروں کا پاکیزہ بن کر رہنا، پاکیزہ رویہ رہنا. لیکن افسوس کہ خدمت گزار جو ہیں وہ پاکیزگی کے دائرے سے بڑا دور ہے. اکثر سب میٹنگز کرتے ہیں، میٹنگز میں طرح طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں، اکثر کچھ ایسے کام لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں مینوں تھوڑی جی سمجھ آ گئی تو میں دنیا دا عقل مند تین انسان. کلام میں لکھا ہے تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ جو اس سے بڑھ کر ہے وہ بدی سے. رویے کا ٹھیک ہونا بڑا لازمی ہے. رویے میں چند چیزیں آتی ہیں. آپ کی آنکھوں کا کردار،
داؤد کہتا نا اکھیں چکنا میں ول بزارا مل نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا اکھیں چکنا میں ول بزارا، بلکہ کہتا ہے اکھیں چکنا میں ول، اس کو پتہ ہے پہاڑوں سے مدد کس کی آئے گی، تو سانوں پتہ ہے ادھر کو آئے گا تو ادھر کو ہی آئے گا۔ ہرگز ایسا رویہ اختیار مت کیجیے۔ اگر آپ اس اسٹیج کے اوپر الٹر کے اوپر کھڑے ہو کر کسی بھی طرح کی خدمت سر انجام دیتے ہیں تو خدا آپ سے مخاطب ہو کر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں تمہاری سریوں کو، تمہاری بالدار کھوپڑیوں کو، بالدار کھوپڑیاں جنہوں نے بڑے سونے بال ہوتے ہیں، کدی باف انجل بوا لیا، کدی انجل بوا لیا، کدی میں سٹ لیا، کدی انجل بولیا، وارا کے سٹ لیتے کہ کام اسی بات کیا پتہ لگا کہ وہ وارا کیا کسی ٹکر بات کی کہنا موٹر ساتھ چلاتا ہے بال کے لیے بڑھے آگے دن کے ساتھ کیا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے تمہاری آنکھیں پاک ہو، تمہاری زبان پاک ہو، تمہارا دل پاک ہو، اور ایسا پاک ہو جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ کلام کہتا ہے دو دلوں میرے سامنے سے جاتے رہو، دو دل شخص کبھی خدا کی کامل مرضی کو، کبھی خدا کی خوشنودی کو، کبھی خدا کے جلال کو، کبھی خدا کی رحمت کو، کبھی خدا کے پیار کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ کلام کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے میل ملاپ کے ساتھ پاکیزہ بن کر خدا کے طالب رہو، جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دے سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے گا، آپ کا رویہ، آپ کا بیہیویئر، آپ کا کردار، آپ کا زندہ ایمان آپ کے اندر زندہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ اندر سے بھی کیسے ہیں اور باہر سے بھی کیسے ہیں۔ تیسری بات سنانے سے پہلے میں تیموتھیوس کی ایک بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تیموتھیوس اس کے 4 باب کے اندر لکھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے، کتنی پیاری کر رہا ہے، بندہ جوان ہوئے، خوبصورت ہوئے، اور کلام بیان کیا کرتا ہے؟ پولس استاد ہے اور تیموتھیوس شاگرد ہے۔ اپنے استاد اس کا استاد اس کو تبھی کرتا ہے کہ بیٹا تو خوبصورت ہے، تو جوان ہے، تو خدا کی خدمت کرتا ہے، اور میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ تابعدار ہو کر کہتا ہے جی بولے، حکم کرے۔ وہ کہتا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے، کیوں پتہ کہتا ہے؟ کہتا تھا کہ سب کاموں میں نیک کاموں کا کیا بننا؟ نمونہ۔ کیا بننا نیک کاموں کا؟ وہ والا نمونہ نہیں جڑا کیا بلکہ میں کیا گیا۔ ویاہ سے بندہ چاہے کہ میں کیا گیا، ایتھوں منچ کیتا ہوئے تو منچ کیتا ہوئے، شنتر منتر بنے ہوئے، جنتر منتر بنے ہوئے، نو ہرگز نہیں۔ کلام پاکیزگی کی بات کرتا ہے، کلام خدمت گزاروں کے اندر اور ان کے بدنوں سے خدا کے جلال کی بات کرتا ہے، اور کلام کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی گئی، تمہاری زندہ کلام سے تربیت کی گئی ہے، اور اگر تم اس تربیت کے باوجود بھی نالائق کرتے کرو تو کلام پتہ کیا کہتا ہے تم حرام زادے بھی آئے۔ کی ٹھہرے؟ مجھے بولے کی ٹھہرے؟ بڑا ڈاپ لگتا سمجھا گیا کیا میں پڑھنا چاہتے ہیں، گھر جا کر پڑھ لیجیے گا۔ عبرانیوں 12واں باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے اگر تمہیں وہ نصیحت کر دی گئی، اس کے باوجود تمہارا چاچر گندا، بہوتا، بد اخلاق، بد کردار، نکما، گندا ہوا تو تم نہ انسان ٹھہرے بلکہ کبھی کے باوجود تم حرام زادے۔
کلام اتنا سخت ہے، پر پتہ کلام کس کے بارے میں کہتا ہے؟ کہتا تم حرامزادے اسو کی مانند ہے جنہیں روٹیاں دے بدلے اپنا ایمان بیچنا، روٹیاں دے دار دے بدلے، بھوک دے بدلے، دو پل دی بھوک دے بدلے اپنے پلوٹے ہوں گا حق دے جیتا۔ کلام اس کو کہتا ہے کہ اس نے اپنے پلوٹے ہونے کا حق کھو دیا، بیچ دیا، اور تم اس کی مانند نہ بنو۔ کیوں نہ بنو؟ پتہ کیا کہتا ہے؟ تاکہ تم حرامزادے نہ ٹھہرو۔ کیا نہ ٹھہرو؟ کہ یعنی منہ تالے نہ لیے کی کرنا ہوتا ہے۔ کلام کہتا ہے تاکہ تم اس کی مانند نہ بنو، کیونکہ تم سب کاموں میں نیک کاموں کا۔ میں کسی وقت اس بات پر ضرور سناؤں گا کہ کوئی تیری جوانی کی غارت نہ کرنے پائے۔ کہتا ہے سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بناؤ۔ خدمت گزار بیٹھو، خدمت گزار بیٹھیو، بڑو بزرگو، خدا کی ڈیمانڈ یہ ہے، خدا کی ڈیزائر یہ ہے، خاص یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ آپ کا رویہ، آپ کا کردار پاک، نیک اور خدا کی کامل مرضی کے مطابق ہو، نہ کہ ایسا ہو۔ اور کلام کہتا ہے خبردار کوئی تم میں حجتی نہ ہو، کوئی تم میں حجتی نہ ہو۔ اور پھر اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ایک کڑوی جڑ پھوٹ نکلے گی جو ساری چیزوں کو برباد کر دے گی۔ اگلی تیسری بات جو پاکیزگی کے تعلق سے ہے، اپنے رشتوں میں پاکیزگی لے کر رہیں، اپنے رشتوں سے ناپاکی کو دور کریں۔ بڑی اہم ترین یہ بات ہے۔ آج رشتوں کے اندر تمیز نہیں ہے۔